بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتوار کی خصوصی سوال و جواب کی نشست میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو اتوار کا سیشن ہوتا ہے وہ مختصر سوال و جواب کا ہوتا ہے۔ اس وقت ہمارے پاس تقریباً 15-16 سوالات ہیں، انشاءاللہ ہم ان کا مختصر جواب دیں گے۔ سب سے پہلے ہمارے سامنے جو نام ہے وہ محمد سلمان پرانا کانپور۔ یہ ان کا سوال ہے کہ اگر لڑکے یا لڑکی کا نام رکھ کر اس کا عقیقہ کر چکے ہیں، اس کے بعد اگر نام بدلنا چاہیں تو کیا پھر سے عقیقہ کرنا چاہیے، اور عقیقہ کے بعد نام بدل سکتے ہیں کہ نہیں؟ عقیقے کے بعد بھی نام بدل سکتے ہیں، اور عقیقے کے بعد دوبارہ نام بدلنے کی ضرورت، یعنی اگر پہلے نام رکھ چکے ہیں تو دوسرے نام سے عقیقہ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اگر آپ بدلنا چاہیں تو بدل بھی سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ دوسرا نام ہمارے سامنے شفیع اللہ کا ہے۔ یہ اعظم گڑھ سے ہیں۔ پوچھتے ہیں کہ کیا ماں باپ کی اجازت کے بغیر 2 گواہوں کی موجودگی میں لڑکا اور لڑکی شادی کر سکتے ہیں؟ ایک لڑکا اور ایک لڑکی فون پر 2 گواہ کی موجودگی میں نکاح کر سکتے ہیں، یا پھر موبائل پر نکاح کی کوئی صورت ہو سکتی ہے؟ نہیں، شرعی اعتبار سے اس کا حل کیا ہوگا؟ یہ تفصیلی مسئلہ ہے اور نازک بھی ہے، اس کو مختصر سوال و جواب میں اس کا ذکر کرنا مناسب بھی نہیں ہے اور وقت بھی نہیں ہے۔ کل ملا کر کے ٹیلی فون پر نکاح ہوتا بھی ہے اور نہیں بھی ہوتا۔ عام طور سے تو ٹیلی فون پر نکاح نہیں ہوتا، لیکن اگر میاں بیوی میں سے کوئی، یعنی لڑکا اور لڑکی میں سے کوئی اپنا وکیل بنا دے اور وہ وکیل اس مجلس میں ایجاب و قبول کر لے تو ایسی شکل میں ہو جائے گا۔ لیکن ہماری اتنی بات کو آپ کافی نہ سمجھیں، جہاں ایسی نوعیت ہے مقامی کسی عالم سے اچھی طرح سمجھ کر کے قدم اٹھائیں، کیونکہ بڑا نازک مسئلہ ہے۔ تو ہم نے قصداً جواب پورا نہیں دیا، اور صرف آپ کو حوالہ دے دیا کہ موبائل پر نکاح ہوتا بھی ہے اور منع بھی کیا جاتا ہے، چونکہ اس کے اندر نزاکتیں ہیں، لہذا جہاں کا واقعہ ہے وہاں کسی عالم سے بیٹھ کر کے پوری طرح سمجھ کر کے اس کو اپنایا جائے۔ ایک اور نام ہمارے سامنے نہال الدین کشی نگر ہے۔ یہ فرماتے ہیں کہ کیا کوئی شخص بیٹھنے کی حالت میں ایک پیر کی پنڈلی دوسرے پیر کی ران پر رکھ کر پیر کو باہر نکال کر بیٹھ سکتا ہے؟ بعض لوگ اس سے روکتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تکبر کی علامت ہے، دوسروں کے سامنے اپنی بڑائی کو جتانا ہے۔ ایسا کہیں پڑھنے میں تو نہیں آیا کہ عام طور سے جو اس طرح کر کے کراس کر کے، اب کیمرہ چونکہ ہمارے چہرے پر ہے ورنہ ہم آپ کو بیٹھال کے بتاتے، یا عام طور سے اس طرح بیٹھالتے ہیں، ہاں جھکا دیجیے اس کو، کیمرے کوئی حرج نہیں ہے۔ عام طور سے اس طرح یہ ہوتی ہے بیٹھک میں، اس طرح کو بیٹھنے کو بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ اس طرح، یہ پیر یہ نکالنا اور یہ اس طرح بیٹھنا، بعض لوگ اس کو منع کرتے ہیں۔ تو اس طرح پڑھنے سے تو کہیں نہیں گزرا ہمارے اپنے علم کے مطابق کہ اس سے منع کیا گیا ہے، لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کبر کی علامت ہے تو اس سے بچنا چاہیے۔ باقی شرعی نقطہ نظر سے آپ بیٹھ سکتے ہیں، لیکن بعض لوگ واقعتاً علماء بھی اس سے منع کرتے ہیں کہ یہ بیٹھک ذرا سا تکبرانہ ہے۔ تو اگر کوئی چیز تکبرانہ معاشرے میں محسوس کی جاتی ہے تو ضروری نہیں کہ اس کا ذکر کسی کتاب میں ہو۔ اگر معاشرے میں اور بڑے لوگ اس کو معیوب سمجھتے ہیں اور اسے متکبرانہ سمجھتے ہیں تو ایسی بیٹھک سے بہرحال اعتراض کرنا چاہیے، اسے ناجائز نہیں کہیں گے، لیکن جب ہمارے بڑے منع کرتے ہیں اس سے، اور کہیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کبر ہے تو اس سے احتیاط کرنا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی آدمی بیٹھ جائے گا راحت اور آرام کے لیے تو اسے ناجائز نہیں کہیں گے۔ ایک اور نام ہمارے سامنے اخت عزیز ہے۔ یہ ربیع الاول کے لیے چندہ دینا چاہیے، یعنی پیسے کے طور پر یا لائٹ دے کر کے؟ اصل میں اس پر ابھی ہم ایک مستقل ویڈیو بنائیں گے کہ کس طریقے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا حق ادا کیا جائے اور اس کی کوشش کی جائے، لیکن یہ عام طور سے فضول اخراجات میں آتا ہے، کیونکہ آپ چندہ دیں گے، لائٹنگ سجائی جائے گی، اور ظاہر ہے کہ اگر اس کا تعلق اس طرح ہو تو ہم سے زیادہ دوسرے مذہب کے لوگ اپنے رہنماؤں کے لیے لائٹنگ کرتے ہیں، تو پھر تو لائٹ اور لائٹ کا تقابل ہوگا تو ہم ہار جائیں گے۔ ان کے بعد وسائل زیادہ ہیں تو وہ ہم سے زیادہ کئی گنا زیادہ لائٹنگ کر دیں گے، تو اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔ اتنا پیسہ صدقہ کر دیں، اور اگر جو چندہ مانگنے آئے تو آپ اسی کو دے دیں کہ بھیا ایسا ہے کہ تم اپنی ذات پر خرچ کر لو، تم اپنی اسکول کی فیس دے دینا، کیونکہ عام طور سے بچے ہوتے ہیں یا کوئی بڑا بھی ہو تو اس سے کہتے بھائی تم اپنے گھر کا خرچ چلا لینا، صدقے کی نیت سے دے دو، اس میں
شاید زیادہ ثواب ہو. تو چندے کے بجائے یہ زیادہ بہتر ہے کہ اس کو صدقہ کر دیا جائے. اور جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بہت سی چیزیں آدمی محبت میں درود شریف پڑھتا ہے، ایصال بہت اپنی طرف سے ہدیہ پیش کرتا ہے، اسی طریقے سے اس صدقے کا بھی ہدیہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پیش کر دے، وہ زیادہ بہتر ہے. یہی لائٹ دینے کا بھی ہے، لائٹ دینے میں بھی یہی چیزیں ملحوظ رکھی جائیں گی. البتہ کہیں کہیں پر آدمی مجبور ہو جاتا ہے، معاشرے میں، سوسائٹی میں، یا کسی ایسے علاقے میں رہتا ہے کہ وہاں اگر نہیں دے گا تو اس کے لیے دقت و پریشانی ہے، لوگ اسے پریشان کریں گے، تو پھر مجبوراً وہ چندہ دے سکتا ہے، گویا پریشانی سے بچنے کے لیے وہ دے سکتا ہے. امان اللہ صاحب یہ پوچھتے ہیں کہ میت کی ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی کرنا کیسا ہے؟ بعض علماء اجتماعی پڑھنے کو صحیح نہیں کہتے، مگر اکثر لوگ تدفین کے بعد اعلانیہ قرآن پڑھنے کو کہتے ہیں. اس بارے میں وضاحت فرمائیں. ایصال ثواب کا تو کوئی منکر نہیں ہے، لیکن جو وقت متعین ہوتا ہے کہ بھائی تیجا 40واں یا 10ویں دن یا 13، اس کو منع کیا جاتا ہے. جو اعلان بھی ہوتا ہے وہ وقت کے ساتھ نہیں ہوتا، اور اگر وقت کے ساتھ ہوتا ہے کہ فلانی جگہ پر متعین طور پر، تو وہ بھی منع ہو جائے گا. عام طور سے اعلان یہ ہوتا ہے کہ ہم نے ایسے بہت سے اعلان سنے جن میں یہ اعلان ہوتا ہے کہ بھائی اپنے اپنے طور پر لوگ قرآن شریف پڑھ کر کے یا جو بھی ایصال ثواب مرحوم کو بخشے تھے، تو اس میں کوئی حرج نہیں اعلان میں. اور اگر واقعتاً وہ اعلان کرتے ہیں کہ بھائی آج سے تیسرے دن فلاں جگہ پر جمع ہو کر کے مخصوص، تو وہی چیز ہو جائے گی، پابندی ہو جائے گی اس پر. ایک اور نام ہمارے سامنے عبد القادر ہیں. انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ یوٹیوب پہ پیسے کمانا کیسے ہے؟ اس پر کئی ویڈیو آ چکی ہیں، خود ہم لوگوں کی جدید مسائل میں بھی ویڈیو آ چکی ہے. یوٹیوب کے ذریعے، چینل کے ذریعے سے پیسہ کمانا، اس کا کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو اس کا لنک بھیج دیں اور اس میں آپ سماعت کر لیجئے گا. حسان بہادر، ان کا سوال یہ ہے کہ ایک آدمی ہے اور ہم کو پتہ ہے کہ وہ قبر کو سجدہ کرتا ہے اور مزاروں سے مانگتا ہے، وہ مومن ہے یا کافر؟ اس کے گھر میں کسی مومن کا نکاح ہو سکتا ہے کہ یا نہیں؟ اصل میں کافر کا حکم تو نہیں لگائیں گے، کیونکہ جو لوگ مزاروں میں سجدہ کرتے ہیں یا قبروں سے مانگتے ہیں وہ حقیقت میں ان کو خدا نہیں سمجھتے. جو سجدہ کرتے ہیں وہ سجدہ عبادت کا نہیں ہوتا، بلکہ وہ ایک تعظیم کے طور پر ہوتا ہے. اور مانگنے کا بھی مسئلہ ہے کہ وہ وسیلہ بناتے ہیں، لیکن طریقہ غلط ہے، کیونکہ غیر مسلم دیکھے گا تو وہ تو یہی دیکھے گا کہ مزار سے مانگ رہا، لیکن حقیقت میں وہ مزار والے سے نہیں مانگتے، حقیقتاً وہ اللہ ہی سے مانگتے ہیں، وہ ذریعہ اور وسیلہ بناتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ ان کو وہ سلیقہ نہ معلوم ہو، طریقہ نہ معلوم ہو، الفاظ نہ معلوم ہو، لیکن ان کا عقیدہ عموماً ایسا نہیں ہوتا، لہذا کافر تو نہیں کہیں گے. البتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے شرک سے منع کیا، ایسے ہی شرک کی مشابہت سے منع کیا. اب یہ سی چیزیں سب شرک کی مشابہت میں سے آ جاتی ہیں، تو ان سے بچنا چاہیے. تو کافر تو نہیں کہیں گے جب تک کہ اس کا عقیدہ اچھی طرح نہ معلوم ہو کہ واقعتاً وہ خدا سمجھتا اور عموماً کوئی خدا نہیں سمجھتا. کافر تو نہیں کہیں گے، البتہ یہ غلط ہے. اور جہاں تک تعلق نکاح کا ہے تو اگر دوسرا مناسب رشتہ ہو تو ایسی جگہ نہ کیا جائے، لیکن اگر یہ محسوس کر رہا ہے کہ کوئی اس کے علاوہ کوئی رشتہ ہے ہی نہیں اور مستقبل میں ایسی کوئی توقع نہیں ہے، تو ظاہر بات ہے کہ پھر اللہ سے دعا کر کے رشتہ کیا جا سکتا ہے. بہرحال وہ کافر تو ہے نہیں، نکاح ہو سکتا ہے. ایک اور نام ہمارے سامنے محمد سمیر، منی پور. یہ کہتے ہیں کہ محلے کے کچھ لوگوں نے امیدوار ایم ایل اے سے وعدہ کیا کہ ہم آپ کو ووٹ دیں گے، لیکن آپ کو ہماری مسجد کی تعمیر میں مدد کرنی ہوگی. ایم ایل اے نے ہاں کر دی. آپ سے عرض ہے کہ اس طرح امیدوار کو مسجد کی تعمیر میں مدد لینا کیسا ہے؟ یہاں پر ایک اچھی طرح ایک بات سمجھ لیجئے کہ اگر وہ امیدوار مستحق نہیں ہے ووٹ کا، تو ایسی شکل میں یہ معاملہ درست نہیں ہے، اور جو رقم مل رہی ہے وہ ایک گویا رشوت کی رقم ہے کہ اس نے رشوت دی آپ کو، آپ نے ووٹ دیا اور وہ رشوت کے پیسے سے ہم مسجد بنوا رہے ہیں. تو اگر وہ اس لائق نہیں ہے تو، اور ووٹ کا جو درجہ ہوتا ہے ایک شہادت کا ہوتا ہے. شہادت آدمی اللہ کو سامنے رکھ کر کے ایک صحیح بات کہتا ہے. شہادت پیسوں سے خریدی اور بیچی نہیں جاتی. تو اگر وہ لائق نہیں ہے اس کے تو پھر تو یہ عمل بالکل ناجائز ہے. لیکن اگر وہ مستحق ہے، آپ کو دینا ہی دینا ہے، تو آپ اس سے پیسے لے سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں. کیونکہ یہاں اصل میں پیسے دینا وہ ووٹ کی وجہ سے نہیں، ووٹ کا تو مستحق ہے ہی. لیکن جو علاقے کا ذمہ دار ہوتا ہے اس کے ذمے جہاں بہت ساری ذمہ داریاں ہوتی ہیں، وہ یہ بھی ذمہ داری ہے کہ مذہبی چیزوں کی وہ رعایت کریں اور مسجدوں کی بھی رعایت کرے. بھی ہمارے یہاں ایک صاحب ہیں، وہ مسلمان ہیں، لیکن انہوں نے مندر کے لیے بہت بڑا وہ دیا، کیونکہ وہ حکومت سے فنڈ پاس ہوتا ہے. تو وہ چونکہ جو بھی چن کر کے آتا ہے اس میں ہندو مسلم سبھی اس کو توڑ دیتے ہیں.
تو وہ مسلمان ہو کر کے بھی بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو مندروں کو دان دیتے، وہ خود اپنے پیسہ نہیں دیتا، وہ حکومت کی طرف سے دلواتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے جیسے مندر کو آدمی دے سکتا ہے، مسجد کو بھی دے سکتا ہے، وہ باقاعدہ کوشش کر کے حکومت کی طرف سے یا اپنے ذاتی فنڈ سے وہ کروا سکتا ہے، شرعاً اس میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن اصولی بات وہی ہے کہ وہ ووٹ کا مستحق ہے یا نہیں۔ اگر ووٹ کا مستحق نہیں ہے تب تو یہ پھر رشوت ہو جائے گی، اور اگر وہ ووٹ کا مستحق ہے تو آپ اس سے عنوان بدل سکتا ہے، نام بدل سکتا ہے، لیکن اس سے آپ مسجد کے لیے لے سکتے ہیں، کیونکہ اس کی یوں بھی اس کی ذمہ داری بنتی ہے، اس سے لے سکتے ہیں اور اس پیسے سے مسجد بنوانے میں یا مسجد کے مزید اخراجات میں لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک اور نام ہمارے سامنے محمد سمیر منی پور، انہوں نے بھی یہی مسئلہ پوچھا ہے، لیکن بس مسجد کا ذکر نہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ حضرت مفتی صاحب آپ سے عرض ہے، الیکشن کے موقع پر ووٹ کے بدلے میں پیسہ لینا کیسا ہے؟ یہاں پر بھی وہی مسئلہ ہے کہ اگر وہ مستحق ہے ووٹ کا اور ہم اسی کو دیں گے، وہ اس لائق ہے، اچھا کینڈیڈیٹ ہے، تو ظاہر بات ہے کہ پھر اگر وہ اچھا کینڈیڈیٹ ہے تو پیسہ نہیں لے سکتے، لیکن اگر وہ دے رہا ہے اور آپ اس سے اس عنوان سے لے لیں کہ بھائی مستحق تو آپ ہیں، آپ پیسہ دیں تو ہمیں آپ کو دینا ہے، پیسہ نہ دیں تو آپ کو ہمیں دینا ہے، تو اس اعتبار سے گویا اس کی طرف سے وہ گفٹ سمجھ لیجئے یا کوئی معاونت سمجھ لیجئے۔ تو ملی کاموں کے لیے، رفائی کاموں کے لیے بھی لوگ دیتے ہیں، اور اگر کوئی غریب ہے تو وہ یوں بھی لے سکتا ہے، کیونکہ کسی بھی ایم پی ایم ایل اے کی ذمہ داری ہے کہ اس کی جو ماتحتی میں یا اس کے جو اس میں لوگ ہوں ان کی ہر اعتبار سے نگرانی کریں۔ لیکن اگر وہ بندہ مستحق ووٹ کا مستحق نہیں ہے تو پھر ایسی شکل میں یہ پیور رشوت ہے، پھر ایسی شکل میں خرید و فروخت بالکل درست نہیں ہے۔ اسماعیل بھائی سورت گجرات سے پوچھ رہے ہیں، ان کے عام طور سے ان کے سوالات آتے رہتے ہیں۔ کہتے ہیں گھر کے قریب ہی 3 مسجدیں ہیں، ان میں ایک مسجد کے امام صاحب جو مفتی بھی ہیں وہ ہر دن فجر کی نماز میں ترتیب سے قرآن پڑھتے ہیں۔ ترتیب سے قرآن مطلب یہ کہ سورہ بقرہ سے شروع کیا اور پھر وہ پورا قرآن پڑھتے رہتے ہیں، ایک دن 3 رکوع پڑھا، پھر وہ 3-4 رکوع پڑھا، پھر وہ دوسرا پارہ، پھر اسی طرح تیسرا پارہ، یعنی وہ پابندی سے اس طرح پڑھتے رہتے ہیں۔ تو اور اس طرح پورا قرآن ختم کرتے ہیں۔ فرض نمازوں میں تو ایسا کرنا کیسا ہے؟ ہم اسی مسجد میں نماز پڑھیں یا کسی دوسری مسجد میں نماز پڑھیں، امام صاحب کا یہ عمل کیسا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی آسانی کے لیے نمازوں میں کچھ، ہر نمازوں میں صورتوں کی وہ بتائی ہے، تفصیل بتائی ہے کہ فجر میں طوال مفصل ہے اور اس کی پوری تفصیل ہے کہ سورہ حجرات سے لے کر کے سورہ بروج تک ہے۔ اسی طریقے سے ظہر اور عصر میں کیا قصار مفصل ہے اور پھر وہ اوساط مفصل ہے، یہ پوری الگ تفصیل ہے، اس میں نہیں جانا۔ خلاصہ یہ کہ قرآن تو پورا نماز میں پڑھنے کے لیے، نماز سے باہر بھی پڑھیے لیکن نماز میں بھی پورا پڑھنے کے لیے، لیکن عام طور سے فرد نماز میں، خاص طور سے تراویح میں تو لوگ پڑھ لیتے ہیں، لیکن فرد نماز میں پورا پڑھنے پر قادر نہیں ہوتے، کیونکہ جو حافظ ہوتے ہیں وہ بھی ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے کی وجہ سے بھول جاتے ہیں۔ تو اب اس کی وجہ سے وہ مخصوص صورتیں پڑھتے ہیں، اما پارہ کی یا 30ویں پارے کی یا کچھ اور مخصوص صورتیں پڑھ لیتے ہیں، پورا قرآن وہ پڑھ ہی نہیں سکتے، اور ہے پورا قرآن نماز میں پڑھنے کے لیے۔ تو ایک طرف تو حضور علیہ السلام نے مخصوص صورتیں آسانی کے لیے بیان فرما دی، لیکن اگر کوئی بندہ پورا قرآن پڑھ رہا ہے تو اس اعتبار سے افضل ہے کہ آج کی دنیا میں یہ متروک ہے، چھوڑا جا چکا ہے، اس پر لوگ قادر نہیں، تو ایسا امام تو قابل مبارکباد ہے اور اسے اپریشیٹ کرنا چاہیے، اس کی داد دینا چاہیے کہ کم سے کم پورا قرآن وہ فجر میں پڑھتا ہے، تو آپ اس کے پیچھے نماز پڑھیں، کوئی بھی حرج نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک ایسا کام کر رہا ہے جو امت تقریباً چھوڑ چکی ہے یا جو عام طور سے اماموں کے بس کا نہیں ہے، تو یہ قابل تعریف ہے۔ وہ بات اپنی جگہ پر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن صورتوں کو فرمایا کہ یہ ان نمازوں میں، یہ ان نمازوں میں، وہ ایک اپنا ان کا دائرہ الگ ہے، وہ تو بہرحال سنت ہے ہی، لیکن یہ بندہ جو اس جذبے سے کر رہا ہے، اس جذبے کو بھی سلام کرنا چاہیے، اسے کنڈم نہیں کر سکتے آپ۔ تو یہ بات ہم نے اس لیے کہ توازن باقی رہے، ایک طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ بات بھی ملحوظ رہے، اور دوسری طرف یہ جو بندہ اتنی مجاہدہ مشقت کر رہا ہے کہ فرد نماز میں پورا قرآن پڑھنے کی کوشش کر رہا ہے، یہ بھی قابل تعریف عمل ہے، لہذا آپ ان کے پیچھے پڑھیں، بہت اچھی بات ہے۔ دلشاد صاحب انہوں نے ایک آڈیو بھیجا ہے، اس میں عورتوں کے سر ڈھانک کر ٹوائلٹ میں جانے میں بڑی دقت پیش آتی ہے، کئی بار ٹوکنے پر تمام عورتیں سامنے آ جاتی ہیں کہ سنبھلتا نہیں۔ ان کا پوچھنا یہ ہے کہ اگر کہ جب آدمی واش روم جائے اور خاص طور سے قضاء حاجت کرے تو سر ڈھکا ہونا چاہیے، تو بہتر ہے، آداب میں سے ہے۔ تو اب عورتوں کا کہنا ہے کہ اگر ہم دوپٹہ سر میں رکھتے ہیں تو ادھر پھسل رہا ادھر پھسل رہا ہے تو ناپاک ہونے کا ڈر رہتا ہے، تو کیا ایسا کریں کہ ہم ٹوپی رکھ لیں؟ ان کا پوچھنا ہے کہ کیا ہم ٹوپی رکھ لیں تھوڑی دیر کے لیے؟ یہ اپنی نوعیت کا ایک الگ سوال آیا ہے، بڑا دلچسپ بھی ہے۔ تو
اب ایسی شکل میں کیا کیا جائے؟ کیا ٹوپی رکھ کر کے وہ چلی جائیں پھر باہر آ کر کے ٹوپی اتار دیں؟ تو دیکھیے جہاں تک سر ڈھکنے کا معاملہ ہے تو وہ تو پورا ہو جائے گا، یا ایسے جیسے آپ اوڑھنی اوڑھ کر کے چلے جائیں، دوپٹہ آپ اگر دوپٹہ اوڑھ کر کے پیشاب پاخانہ چلے جائیں تو سر ڈھانکنے کا جو معاملہ ہے وہ تو پورا ہو جائے گا، سمجھ رہے ہیں؟ لیکن ایک ہوتی ہے تہذیب، ظاہر بات ہے کہ عورتیں ٹوپی نہیں لگاتی ہیں اور مرد دوپٹہ نہیں باندھتا، سمجھ رہے ہیں؟ تو جہاں تک سر ڈھانکنا وہ تو پورا ہو جائے گا، چاہے عورت ٹوپی لگائے یا مرد دوپٹہ اوڑھے، لیکن ایک ہوتی ہے تہذیب، اس میں یہ چیز ذرا سا مناسب نہیں معلوم ہوتی۔ وہ صرف اس معنی کر کہ مان لیجئے کہ آپ نے دوپٹہ باندھا سر میں اور باہر نکلے کوئی مہمان آیا ہوا تو کہیں گے لیجیے صاحب بیگم کو دوپٹہ باندھے ٹہل رہے ہیں، یا ہے کہ عورت نے ٹوپی لگائی اور ہو سکتا ہے کہ باہر نکلے اتارنا بھول گئی اور کسی نے دیکھا تو کہے گی لیجیے صاحب ان کو کیا ہوا، ان کو ڈاکٹر کو دکھائے، یہ تو ٹوپی لگائے ٹہل رہی ہیں۔ اب ہر آدمی نہ پوچھتا ہے نہ آپ تبصرہ کریں گے کہ بھائی دیکھیے ہم چونکہ ٹوائلٹ گئے تھے اس لیے ہم ٹوپی لگا کے گئے ہیں، تو یہ تفصیل کوئی نہ پوچھتا ہے نہ بتاتا ہے۔ لیکن جو دیکھنے والا دیکھے گا، ہو سکتا ہے ٹوپی اتارنا عورت بھول جائے، تو جو دیکھنے والا دیکھے گا وہ تو یہ کہے کہ لیجیے صاحب گھروں میں خاتون بھی ٹوپی لگاتی ہے، تو ایک مذاق بنے گا۔ تو اس لیے جہاں تک سر ڈھانکنے کی بات ہے وہ تو پوری ہو جائے گی، لیکن اس سے احتیاط کرنا چاہیے، کیونکہ اگر عادت پڑ گئی تو یہ پرابلم پیدا کر سکتی ہے یہ چیز۔ بہرحال آپ کا سوال اچھا لگا۔ ایک اور نام انہوں نے نام نہیں دیا ہمارے سامنے، یہ کہتے ہیں حضرت کلاس 11 میں پڑھتا ہوں، اسکول کے بچے 12ویں کلاس میں فیئر پارٹی دیتے ہیں، یعنی 11ویں والے بار جب رخصت ہونے لگتے ہیں تو ان کو الوداعی جس کو کہتے ہیں، جس میں ناچ گانا بھی ہوتا ہے۔ میں نے نیت کر لی کہ اس پارٹی میں نہیں جاؤں گا، لیکن تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ میں خالی پیسے دے کر کے شرکت کر لوں؟ دیکھیے یہ آپ نے بڑا اچھا فیصلہ کیا، اللہ تعالیٰ آپ کو برکت آپ کی عمر میں اور آپ کی ان چیزوں میں برکت دے آپ کو کہ آپ نے اتنی ہمت کی کہ آپ نہیں گئے، ورنہ عام طور سے بچوں کا ایسا ذوق نہیں ہوتا، وہ جاتے ہیں۔ اچھا کیا آپ نے۔ اب اگر پیسہ دینا کوئی ایسا کمپلسری اسکول کی طرف سے ہے کہ آپ نہیں دیں گے تو آپ کے لیے کوئی پرابلم آئے گی، یا بہت سی چیزیں ہوتی ہیں کہ اسکول کی طرف سے کمپلسری ہوتی ہے، تو وہ تو ایک مجبوری ہے، اسکول تو نہیں چھوڑا جا سکتا نا۔ لیکن اگر اسکول کی طرف سے کمپلسری نہیں تو آپ پیسے بھی مت دیجیے، جائیے بھی نہیں، پیسے بھی مت دیجیے، کوئی وہ لگا دیجئے کہ آپ میڈیکل لگا دیجئے، یا کوئی بھی کہ میں بیمار ہو گیا تھا، یا رشتہ دار میں کسی کہہ دیجئے کہ فلانے کا انتقال ہو گیا تھا، چاہے عرصہ ہوا ہو، سمجھ رہے ہیں؟ بہت سے لوگ ہوتے ہیں اسٹوڈنٹ سمجھدار ہوتے ہیں، وہ کسی نہ کسی رشتہ دار کو مار دیتے ہیں کہ فلاں کا انتقال ہوا تھا۔ بعض لوگ کہتے ہیں، جسے ہم لوگ مدرسوں میں پڑھاتے ہیں، کہتے ہیں کیا نانی کا انتقال ہوا تھا، حالانکہ نانی کا انتقال تو 10 سال پہلے ہو گیا تھا، لیکن وہ کہتے ہیں نانی کا انتقال ہو گیا تھا، یہ تھوڑی بتاتے ہیں کہ ابھی ہو گیا تھا۔ تو اس طرح آپ اپنے کسی رشتہ دار کو مار دیجئے جو پہلے مر چکا ہو اور آپ کہہ دیجئے کہ فلانے کا انتقال ہو گیا تھا، تو گناہ سے بچنے کے لیے آپ اس طرح کا توریہ و بہانہ کر سکتے ہیں۔ آپ جھوٹ تو نہیں بولے نا کہ آج مرے تھے کل مرے تھے۔ تو بہرحال وہ ایک تھوڑا سا مذاق کی بات آ گئی تھی، تو اس میں آپ نے اچھا جذبہ کہ آپ مت جائیے۔ پیسہ دینا اگر کمپلسری ہو تو آپ دے دیجئے، کیونکہ اسکول کی ضابطے ہوتے ہیں، آپ اس کے خلاف نہیں کر سکتے، اور اگر آپ کے آپشنل ہو، آپ چاہیں دیں چاہیں نہ دیں، تو آپ پیسے بھی مت دیجیے۔ ایک اور نام ہمارے سامنے قیس خان جالونی، یہ پوچھتے ہیں کہ میلاد النبی منانا جائز ہی نہیں ہے۔ بھیا بے شمار ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں علماء حق کی، آپ ان کو سن لیجئے، آپ کو سب معلوم ہو جائے گا پوری تفصیل کہ عید میلاد کیا ہے اور منانا جائز ہے یا نہیں۔ مختصر سوالات کی نشست میں یہ سوال ذرا سا مشکل ہو جائے گی اس کی تفصیل۔ ارمان صادق ہیں، پوچھتے ہیں کہ حضرت ایک مسئلہ، جیسے میں کسی لڑکے کو کام پر بلا لوں اور اس سے بتا دوں مثال کے طور پر کہ میں تم کو 10 روپے دوں گا اور کمپنی سے میں 12 روپے لے رہا ہوں، تو میرے لیے جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ عام طور سے یہ ایجنٹ ہوتے ہیں کمپنی کے، اور آپ نے 10 روپے اس کو بتائے، 10 روپے آپ دے رہے ہیں، اس کے ساتھ کوئی خیانت نہیں ہوئی، ٹھیک ہے؟ آپ نے 10 روپے اس کو بتائے، 10 روپے آپ دے بھی رہے ہیں۔ اب یہ آپ کا کمپنی سے پیکٹ ہے، یعنی کانٹیکٹ ہے، تو میرا خیال ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وہ کمپنی آپ کو دے رہی ہے کہ بھائی ایسا بندہ لے آؤ، تو لیکن یہ اسی وقت ہے جب کہ کمپنی سے آپ کا اس طرح کا معاملہ ہو گیا ہو، مطلب کیونکہ اگر کمپنی کا معاملہ نہیں، سب گول مول سا رہے گا تو بعد میں پھر نزاع پیدا ہوگا، جھگڑا پیدا ہوگا۔ لیکن اگر کمپنی آپ سے کہتی ہے اور آپ نے 10 روپے میں بندہ دے دیا لا کر کے، اور کمپنی سے آپ کا معاہدہ ہے، تو آپ اگر وہ کمپنی کی طرف سے لے رہے ہیں تو وہ ایک گویا آپ کی ایک اجرت ہو جائے گی، جو کمیشن ایجنٹ کے طور پر ہوتا ہے، وہ اس طرح درست ہو جائے گا۔ اس میں اگر بات کو معلوم بھی ہو جائے کسی لڑکے کے بارے میں کہ بھائی 2 روپے لے رہے ہیں، تو اس کو برا اسی لیے نہیں لگے گا کہ اس کو معلوم ہے کہ یہ کمپنی کا کام کر رہے ہیں اور کمپنی اس عوض میں ان کو یہ پیسہ دے رہی ہے۔ باقی اگر اور کوئی تفصیل ہو تو اس کو دوبارہ پوچھ سکتے ہیں۔ ایک اور نام ہمارے سامنے اخت عزیز ہیں، کوئی عزیز ہے، ان کی بہن ہے، یہ پوچھتی ہیں کہ لا یاکل الطعام الا تقی، تمہارا کھانا نہ کھائیں مگر متقی لوگ۔ ان کو اشکال ہوا ہے کہ اس حدیث کی
روشنی میں زاد الطالبین کی شرح میں لکھا ہے کہ اگر کسی شخص کو کھلایا جو اگر گناہ کرے گا تو پھر کھلانے والا بھی اس گناہ میں شریک ہوگا۔ اس میں پوچھنا ہے کہ اس میں کون سا گناہ مراد ہے، کیونکہ کچھ نہ کچھ گنہگار تو سبھی ہوتے ہیں، تو آپ جس کو بھی بلائیں گے وہ کوئی معصوم تو ہے نہیں، چاہے وہ جتنا ہو، بہرحال کچھ نہ کچھ تو گناہ کرتا ہے، تو ہم جس کو بھی کھلائیں گے وہ، یہ تشنا سی بات ہے جو اصل میں اس کی پوری تشریح یہ ہے کہ اپنے گھر میں اگر بلانا ہے تو بزرگوں کو، متقیوں کو، اولیاء اللہ کو، ان کو بلاؤ، اس سے گھر میں برکت ہوتی ہے، بچوں میں اصلاح کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، پھر وہ دعائیں دیں گے، جب جائیں گے تو دعا دے کر کے جائیں گے اور اس کی برکتیں ہوتی ہیں۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض لوگ بلاتے تھے اور خود کبھی کبھی آپ بھی تشریف لے جاتے تھے اور برکتاً بھی یہ ہوتا تھا، اور اس کے باقاعدہ احادیث کے اندر اس کی پوری تفصیل موجود ہے۔ تو یہ منشا ہے کہ تمہارا کھانا اچھے لوگ کھائیں، کیونکہ وہ عبادت کریں گے تو اس کھانے سے توانائی پیدا ہوگی، عبادت کریں گے تو ان کی عبادت میں تمہیں بھی اس کا ثواب ملے گا۔ یہ اصل میں حدیث کا مفہوم ہے۔ اب رائے مسئلہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ تمہارا کھانا گنہگار نہ کھانے پائیں، کیونکہ گنہگار یا جو فاسق و فاجر ان کی دو طرح کے کھانے ہوتے ہیں، ایک تو ان کو ضرورت کا کھانا کھلانا، وہ تو آپ کے ذمہ لازم ہے، یہ آپ نہیں کہیں گے کہ صاحب یہ شرابی ہے تو بھوکا مر رہا ہے، مر جانے تو ہم سے کیا لینا دینا، یا یہ گنہگار ہے، یہ مر رہا ہے بھوکا سے، پیاسا ہے بھوکا، ہم اس کو نہ کھانا کھلائیں گے نہ پانی پلائیں گے، یہ مطلوب نہیں، یہ یہاں پر اس حدیث میں نہیں بیان کیا۔ یہاں پر وہ کھانا مراد ہے جو ضرورت سے زائد ہوتا ہے، ضرورت سے زائد جو آدمی تبرکن کھلاتا ہے، اپنے گھروں میں کھلاتا ہے، وہ اس میں مراد ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ وہ آپ کو گنہگاروں کو کھلانے کی کیا ضرورت ہے؟ مان لیجئے کہ فاسق و فاجر، آپ نے اس کو بڑھیا سی دعوت کر دی گھر میں، اور اس نے آپ کے یہاں بڑھیا مرغ و مٹن کھایا، اور اس کے بعد جا کر کے اس نے ایک بوتل شراب چڑھائی اپنے پیسے کی، اور پھر گناہ کے کام کر رہا ہے، گالیاں بک رہا ہے، تو آپ بھی سبب بن گئے اس میں۔ تو جو زاد الطالبین کا مقصد ہے وہ والا ہے، وہ گنہگار جو ضرورت مند ہیں ان کو تو آپ کو کھلانا ہی کھلانا ہے، اور پھر اللہ رب العزت سب کو پال رہے ہیں، ظاہر بات ہے کہ پھر جب اللہ پال رہے ہیں تو اللہ کی سنت کو بندوں کو بھی اختیار کرنا چاہیے، بندے بھی کھلائیں۔ تو پھر ذہن میں رکھ لیجئے کہ نیک بندوں کا کھانا وہ ایک الگ ہے، گھر میں تبرک کے طور پر ہو یا کہیں پر بھی کھلانا، وہ اس لیے کہ ان کا کھلانا خیر ہی خیر ہے، وہ آپ کے لیے دعا کریں گے، جو عبادت کریں گے اس کا ثواب آپ کو ملے گا۔ اور جو گنہگار ہیں ان میں دو کیٹیگری ہیں، ایک تو یہ کہ ان کو کوئی ضرورت کھانے کی نہیں ہے، وہ ٹھیک ٹھاک ہیں، لیکن پھر بھی آپ ان کے چاپلوسی میں یا شرما حضوری میں ان کو خوش کرنے کے لیے کھلا رہے ہیں، تو فرمایا کیا ضرورت ہے ان کو کھلانے کی، وہ کھائیں گے اور اس کے ذریعے سے جو گناہ کریں گے اس میں کہیں نہ کہیں آپ کا حصہ بھی لگے گا۔ اور ایک ہے وہ گنہگار جو بیچارے بھوکے ہیں، پریشان ہیں، ایسی شکل میں ان کے گناہ کو آپ مت دیکھیں، آپ ان کی ضرورت کو دیکھیں۔ ایک اور اہم سوال ہے جو ہماری ایک ویڈیو پر، بھائی کئی منٹ ہو گئے؟ 22 منٹ ہو گئے، تو کیا کیا جائے، اس کو پھر الگ سے کر دیا جائے، لمبی ہو جائے گی۔ چلیے، ایک علمی سوال، ہمارے ایک ویڈیو آئی تھی، اس پر علمی سوال کیا گیا ہے، اگر آپ کو جی میں آئے تو آپ آگے سنیے، ورنہ نہ سنیے گا۔ وصیت کے تعلق سے اور ہبہ کے تعلق سے ایک ہماری ویڈیو تھی کہ پوتوں کو میراث دینا کیا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ شریعت میں پوتے محروم ہوتے ہیں، پوتوں کو میراث نہیں ملتی، جبکہ اس یعنی دادا کا کوئی بیٹا زندہ ہو تو پھر پوتوں کو نہیں ملتا، اس کی پوری تفصیل ہم نے بیان کر دی تھی۔ اور دوسری بات ہم نے کہی تھی کہ ان کو وصیت کر جائے۔ وصیت میں ہم نے کہیں پر، اس میں کومنٹس میں بڑی لمبی چوڑی اگر ہم آپ کو سنائیں گے تو ذرا زیادہ لمبی بات ہو جائے گی، ہم نے کہیں پر وہاں یہ نہیں کہا کہ پوتے کو وصیت کرنا شرعاً دادا کا حق ہے۔ اگر ہماری اس ویڈیو میں آپ کہیں پر بھی لفظ شرعاً دکھا دیں تو ہم اپنی ویڈیو اس کو واپس لے لیں گے، ہم نے شرعاً نہیں کہا، ہم نے کہا اخلاقی ذمہ داری۔ دوسری بات آپ نے پوچھی کہ وصیت کرنا ضروری نہیں ہوتا، ہاں بلا شبہ ضروری نہیں ہوتا، لیکن کبھی کبھی اخلاقی طور پر ضروری بھی ہو جاتا ہے، اور اخلاقی ضروری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پھر آخرت میں اس کے بارے میں بھی پوچھ ہوگی۔ آپ کہتے ہیں کہ کوئی گنہگار نہیں ہوگا، ہم کہتے ہیں کہ نہیں گنہگار ہوگا۔ ہم دیکھیں ایک مثال دیتے ہیں، انہوں نے جو پوچھا ہے، یہ کوئی صاحبہ ہیں سدرا خان، اور کافی معلومات ان کو ماشاءاللہ ہے، اچھے ان کے سوالات آتے ہیں۔ آپ ہم آپ کو ایگزامپل دیں گے، دیکھیے، ساس سسر کی خدمت بہو پر واجب نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، ساس سسر کی خدمت کرنا یہ بہو پر شرعاً واجب نہیں ہے، لیکن اخلاقاً واجب ہے۔ اب اگر شوہر گھر سے باہر نکل جائے کمانے کے لیے، اور گھر میں بہو ہے اور ماں کو کھانے کی ضرورت ہے، پینوں کی ضرورت ہے، تو اب یہ نہیں کہہ سکتی بہو کے ساتھ میری کوئی ضرورت تو نہیں ہے شرعاً، کہ دیکھیے کتابوں میں لکھا ہے کہ ساس سسر کی خدمت میرے ذمے میں نہیں، ذمے میں ہے، اخلاقی طور پر ذمے میں ہے، اور جو چیزیں اخلاقی ہوتی ہیں ان کا بھی پورا کرنا لازم ہو جاتا ہے۔
اس کا مطلب ہے کہ دنیا میں تو اس کا کوئی کلیم شاید نہ بنے، لیکن آخرت میں اس کی پوچھ ہوگی۔ تو پھر ہمارے الفاظ یاد رکھیے گا، آپ پھر دوبارہ سن لیجئے اس کو، کہ ہم نے اخلاقی طور پر کہا، شرعن نہیں کہا۔ اور اخلاقی طور پر جو چیز لازم ہوتی ہے کبھی کبھی وہ شرعن بھی لازم سمجھی جاتی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو اس لیے اگر کوئی بہو یہ کہے کہ صاحب ہم سے لینا دینا نہیں ہے، یہ پیاسی ہماری ساس پڑی ہے، سسر بھوکا پڑا، ہم سے کیا لینا دینا، میرے ذمے تو نہیں ہے، یا انہوں نے کوئی پخانہ پیشاب کر دیا، اس کو صفائی کرنا تو کہ میرے ذمے تو نہیں ہے، تو یہ غلط ہے۔ شرعن ہو نہ ہو لیکن اخلاقی طور پر اس کے ذمے ہے، اور اس کا بھی حساب اللہ کے یہاں لیا جائے گا کہ جب تمہارا خاوند باہر تھا اور تمہارے بوڑھے ساس سسر تھے اور تم کر سکتی تھی خدمت، تو تم نے خدمت کیوں نہیں کی؟ یہ ہے میرا منشا۔ اسی اعتبار سے ہم نے یہاں پر کہا تھا کہ دادا کی ذمہ داری ہے، دادا کی اخلاقی ذمہ داری ہے کہ وہ اس پوتے کے بارے میں کر جائے، وصیت کر جائے، اور اگر وہ نہیں کرتا تو آخرت میں پوچھ بھی ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ پوچھ سکتے ہیں اس سے کہ تمہارے پاس یہ آپشن موجود تھا، ایک تو اس کا باپ مرا، وہ بیچارہ یتیم ہوا، اور اس کے بعد تم نے بھی اس کو نہیں کیا، جب تم مر کے چلے گئے تو تمہاری جائیداد تمہارے بیٹوں نے لے لی، وہ تمہارا پوتا محروم رہ گیا، تم نہیں جانتے تھے کہ شریعت میں وصیت کا مسئلہ ہے، تمہیں وصیت کرنا چاہیے۔ تو اخلاقی ذمہ داری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ اس سے پوچھ گچھ کریں گے۔ ہمارا یہی منشا کہنے تھا، ہمارا منشا وہاں پر علمی تقابل نہیں تھا، عوام کو سمجھانا تھا۔ جو ہم نے بات کہی تھی وہ عوام کے پس منظر میں کہی، آپ نے جو اشکالات کیے وہ علمی اشکالات ہیں، اسی لیے ہم نے آپ کے جواب دیے۔ اب بھی اگر کوئی بات رہ گئی ہو تو آپ دوبارہ پوچھ لیں۔ یہ ہمارا سیشن ختم ہوتا ہے اور اگلی نشست تک کے لیے ہم آپ سے رخصت ہوتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔